ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر یس یس رام نگر چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ایک سوال اور آپ سے کرتا ہوں، یہ 10 تاریخ کو یاد منائی جاتی ہے کہ نہیں منائی جاتی؟ 10 ذی الحجہ کو یاد مناتے ہیں ابھی؟ تو بیٹا ذبح کرتے ہیں کہ دمبا ذبح کرتے ہیں؟ ارے جانور ذبح کرتے ہیں کہ بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں؟ تو آج تک فتویٰ لگا ہے کسی نے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں جو دمبا ذبح ہوا اس کی یاد آج تک منائی جا رہی ہے۔ ارے سب مناتے کہ نہیں مناتے؟ قربانی وہی یاد ہے نا؟ تو جو دمبا سیدنا اسماعیل السلام کا فدیہ بنے اس کی یاد آج تک منائی جا رہی ہے، قیامت تک منائی جائے گی، کوئی اعتراض نہیں۔ اور جو فدیہ امام الانبیاء کا، اس حسین کی یاد پہ فتوے، 10 تاریخ ادھر بھی ہے، 10 تاریخ دوپہر ادھر بھی ہے، دوپہر، اور وجہ ایک ہی ہے۔ فدیہ کیوں آیا؟ تاکہ اسماعیل السلام بچے۔ اسماعیل السلام کیوں بچے؟ تاکہ نبی کا نور ظاہر ہو کے دنیا میں آئے۔ اور یہاں امام الانبیاء کا فدیہ کیوں بنے؟ اس لیے کہ نبی شہید ہو تو قرآن جھوٹا ہو۔ واللہ یعصمک من الناس۔ تو اس لیے نبی کی طرف سے بھی فدیہ ضروری تھا جو شہادت کے نصاب کو مکمل کرے، اور اس کے لیے چنا گیا تھا۔ اچھا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بے خبری میں ہوا تھا معاملہ؟ جو لوگ کہتے ہیں، کیونکہ آج کل افسوس یہ نا بہت ساری پریشانی ہمارے جوانوں میں، وہ کوفیوں نے نا خط لکھے تھے اور بہت سارے لکھے تھے، تو اس دھوکے میں آ کے امام حسین چلے گئے۔ یعنی مقصد حکومت تھا اور حکومت کا لالچ انہوں نے دیا تھا۔ تو ان کمینوں سے کہو جو حضرت ام فضل جو ہے جو خواب دیکھتی ہیں، وہ خواب پہلے ہے کہ ان کے خط پہلے؟ اور خواب کیا ہے؟ آقا میں نے بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے۔ کہا چچی کیا دیکھا ہے؟ کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا، ذرا غور کرنا، آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈالا گیا ہے۔ آپ مسکرائے، میری بیٹی فاطمہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا اور وہ میرے ہی جسم کا ٹکڑا ہوگا اور وہ سب سے پہلے تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ ارے بولو یہ غیب نہیں تو اور کیا؟ اچھا پھر یہ بتائیے کہ جب آپ کے پاس آیا اور آپ کے پاس پیش کیا تو تھوڑی دیر بعد میں آنکھوں سے آنسو، ذرا یاد رکھو یہ واقعہ۔ میرے آقا سے پوچھا آقا یہ تو خوشی کا وقت ہے، رونے کی وقت؟ تو کیا فرمایا؟ ابھی جبریل امین آئے ہیں اور جہاں میرا نواسا شہید کیا جائے گا وہاں کی مٹی بھی لا کے، ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں لیکن کہاں شہید ہوں گے وہاں کی مٹی بھی، ارے بولو بھائی یہ واقعہ ہے نا؟ لیکن آپ نے پتا ہے کیوں؟ لوگ کہیں گے سائنس بہت ترقی کر گئی۔ ابے سائنس ساری چیزیں صدقہ ہے مصطفیٰ۔ میرے آقا کا اختیار کتنا ہے؟ ای میل کے لیے دونوں طرف مشینیں چاہیے، بجلی چاہیے، کرنٹ نہ ہو تو نہیں ہوگا کچھ بھی کام۔ لیکن یہاں ای میل بھی فیل، فیکس بھی فیل۔ میرے آقا نے کیسا انتظام کیا؟ جو مٹی دی تو وہ مٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو نہیں دی، مولا علی کو نہیں دی، حسن مجتبیٰ کو نہیں دی، کس کو دی؟ ماں عائشہ صدیقہ کو نہیں دی۔ کیوں؟ غیب داں نبی کو معلوم تھا جب یہ واقعہ ہوگا اور جس کی خبر دینی ہے اس وقت نہ فاطمہ ہوں گی، نہ مولا علی ہوں گے، نہ حسن مجتبیٰ ہوں گے، ہاں اس وقت عائشہ صدیقہ بھی نہیں ہوں گی، تو کون ہوں گی اس وقت؟ 58 سال بعد کا واقعہ ہے، پیدائش سے
تو 58 سال بعد کون ہوگا؟ تو انتقال کب کس کا ہوگا یہ بھی خبر. اور وہ مٹی حضرت ام سلمہ جو مومنوں کی ماں ان کو دی. یہ رکھ لو شیشی میں کرو اور یہ سمجھ لینا جس دن یہ خون بن جائے میرا بیٹا اس دن شہید ہو گیا. وہ بتاؤ یہ انتظام کون کر رہے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح. یہ سارے انتظام یہ نہیں کبوتر نے پنجہ مار کر اور پھر خون کا لے کر آیا. وہ جھوٹے. اس وقت کبوتر کا وجود بھی نہیں تھا. جس وقت حضرت ام سلمہ خواب سے بیدار ہوتی ہیں فوراً شیشی کے پاس دوڑتی ہے. جمعے کی اذان لگ رہی تھی اور وہاں دیکھا تو شیشی میں مٹی خون بن چکی تھی. ادھر شہید ہوئے ہیں, مدینے میں کوہرام مچ چکا تھا. ہے دنیا میں اس طرح پاور کسی کو؟ ہے کوئی سائنس اتنی تیز؟ تو میرے آقا جو شہادت سے پہلے سارے انتظام کر دے وہ مجبور تھے کیا؟ ایک بات. اچھا اب ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں. اسی تاریخ میں تھوڑا سا پس منظر سمجھو. جب ماں حضرت فاطمہ الزہرا کو پتا چلا میرا بیٹا شہید ہوگا, مولا علی کو پتا چلا, تو یہ تو وہ ہے کہ جب مباہلہ ہوا اور یہودی نے کہا کہ اب ہم مان گے, جزیہ دیں گے, آپ دعا نہ کریں. لوگوں نے کہا کیا وجہ ہوئی؟ کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں اگر انہوں نے دعا کی اور یہ پیچھے والوں نے آمین کہہ دیا, جن میں حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہے, مولا علی بھی ہے, حسنین کریمین بھی ہے, تو زمین کے اندر روئے زمین پر کوئی یہودی باقی. یہ وہ ہے کہ ان کی آمین سے پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ جائے. جب یہ سامنے بات آ چکی ہے اور اس وقت ان کے سامنے آیا میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا, جہاں کی مٹی بھی دکھا دی گئی, وہ انتظام کر دیا گیا, تو اے فاطمہ الزہرا ہاتھ اٹھا دیے ہوتے. تو تاریخ میں ہے ہاتھ اٹھائے, دعا کی, لیکن دعا اللہم آت الحسین اجرا و صبرا. یہ نہیں کہا شہادت ٹل جائے, نہیں, یہ تو میرے بیٹے کا مقدر ہے, یہ تو بڑا امتحان ہے, امتحان میں کامیابی کی دعا کی جاتی ہے, امتحان ٹالنے کی دعا نہیں کی جاتی. تو دعا کیا کی؟ اے اللہ اس امتحان میں میرے بیٹے کو صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا. تو اب یہ امتحان تھا یا نہیں بتاؤ؟ تو امتحان خوشی سے دیا جاتا ہے کہ مجبوری دیا جاتا ہے؟ خوشی سے دی جاتی. اچھا پھر امام حسین اپنے بچوں کو پانی نہ پلا سکے, نبی اپنے شہزادوں کو نہ بچا سکے, یہ بولی کسی مسلمان کی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ کمینے تجھے پتہ نہیں ہے. اپنی زبان چسائی تھی تیاری کے لیے, سینے پہ بٹھایا تھا تیاری کے لیے, کاندھے پہ بٹھایا ہے تیاری کے لیے, تاکہ پتہ چل جائے وہ تیری سواری گھوڑا ہوگا, تیری سواری اونٹ ہوگا, حسین کی سواری مصطفیٰ ہے جو معصوم ہیں, جن سے گناہ نہیں ہو سکتے, اور ان کے ہاتھوں میں زلف مصطفیٰ ہے. پھر یہ کمینے آج اتنے گندے زبان استعمال کریں تو نبی کے کاندھے پہ بیٹھنے والا بہک سکتا ہے معاذ اللہ. تو یہ امتحان تھا, ذہن میں رکھنا. تیاری ہوئی تو امتحان میں مدد لینا بھی جرم ہے اور مدد دینا بھی. تو مدد امتحان سے پہلے ٹیوشن لگاؤ, پڑھاؤ, کتاب دلاؤ, یہ تمہارا کام ہے, لیکن جب امتحان ہو تو پرچی لے جانا بھی جرم ہے. اب مدد نہیں دے سکتے, مدد نہیں لے سکتے. امام حسین میدان کرب و بلا میں امتحان صبر کا تھا. موضوع کیا تھا؟ عنوان کیا تھا؟ سبجیکٹ تھا صبر, اور صبر میں رکنا ہے. اگر اشارہ کر دیتے تو پانی آ جاتا, لیکن امتحان کے صبر میں فیل ہو جاتے, کرامت میں ایک اضافہ ہو جاتا, امتحان میں فیل ہو جاتے. اس لیے الاستقامت فوق الکرامت,
استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے. تو یہاں استقامت دکھائی تھی، اسی لیے کہا ہے دیکھتے سوئے فلک شاہ اگر ایک نظر. واللہ ہمارا یقین ہے دیکھتے سوئے فلک شاہ اگر ایک نظر، چار سو چھاتی گھٹا جم کے برستا پانی، تشنہ لب رہ کے بتایا یہ ہے صبر جمیل، ورنہ زمزم کی طرح پھوٹ نکلتا پانی. یہ امتحان تھا، امتحان میں استقامت چاہیے، اس لیے مانگا نہیں. جو کہتے ہیں نا کہ علی اصغر کے لیے مانگا، جھوٹ ہے، یہ غداری ہے تاریخ کے ساتھ. اگر مانگنا تھا تو مولا سے مانگتے. تو جو امام حسین صبر کے امتحان میں رب سے نہ مانگے وہ یزیدیوں سے مانگتے. لیکن اگر کربلا کا واقعہ سمجھنا ہے تو تھوڑا سا اور غور کرو. جو یہ سمجھے مجبور تھے، پریشان تھے، بے ایمان ہے، بے ایمان تھا، بے ایمان رہے گا. اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ امام حسین مختار تھے، مختار ہیں اور مختار رہیں گے. یہ سارا کام اختیاری تھا، مجبوری میں نہیں تھا. امتحان خوشی سے دیا جاتا، مجبوری میں نہیں. تو اب امتحان کی شروعات ہوتی ہے. تو اتنا اور بتاؤ، بھکاری کون ہے، منگتا کون ہے اور داتا کون ہے یہاں؟ تو تاریخ آپ نے پڑھا، یزید بے ایمان تخت پر بیٹھ کر بھی بھیک مانگ رہا تھا، حسین ہاتھ دے دے. ارے بولو یہ ہے یا نہیں؟ تو منگتا کون تھا؟ یزید منگتا تھا، حسین داتا ہے. تو امیر باپ کا بیٹا بھیک مانگ رہا تھا کربلا. اور امام حسین نے کہا میں اپنا پاک ہاتھ تیرے ناپاک ہاتھ پر نہیں، ارے بولو جملہ، نہیں دوں گا یا نہیں دیتا. اگر نہیں دیتا تو وہ الگ بات ہے، اور نہیں دوں گا تو کبھی نہیں دوں گا. تو جملہ یہ تھا، نہیں دولت لے لے، حکومت لے لے، نہیں دوں گا. تو حسین میں تخت پر ہوں، ظلم کروں گا، کاٹوں گا، پانی بند کر دوں گا. کہا کچھ بھی کر لے نہیں دوں گا. اب بتاؤ یہ پورا کربلا کا واقعہ، پانی بند ہوا ہاتھ کے لیے، قتل و غارت کری ہاتھ کے لیے، خون بہا ہاتھ کے لیے. لیکن جب یزیدی سب ظلم و ستم ڈھا کے گئے تو سر لے کے گئے تھے کہ ہاتھ لے کے گئے تھے؟ آئے کس کے لیے تھے؟ تو ہاتھ لے کیوں نہیں گئے؟ ارے بھئی یہ چھوٹی سی بات تو ہے بھئی. وہ کامیابی اور ناکامیابی کا مادہ یہ ہے، ہم نے جیت کا معاملہ ہی نہیں سمجھا. وہ سر لے جا کر بھی ہار گیا، امام حسین سر دے کر بھی جیت گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی بات پوری ہو جائے وہ جیت گیا، اور جس کی بات پوری نہ ہو. یزید کیا کہہ رہا تھا؟ ہاتھ لوں گا. امام حسین کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں دوں گا. تو بات کس کی پوری ہوئی؟ تو جیت کس کی رہی؟ تو دو بنجار جب لڑتے ہیں تو جو بھاگ جائے وہ جیتا، یا جو ٹھہر جائے وہ جیتا. تو دو جھنڈے تھے، یزیدی گئے ہار گئے. حسین کل بھی وہاں تھے، آج بھی وہاں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک بات اور آتی ہے، سر تو لے گئے، وہ پاور تھا ان پہ تب تو لے گئے. اب اس کا جواب میں بریلی والے سے نہیں دلا رہا ہوں، آؤ غریب نواز سے پوچھیں. وہ سر لے گئے، نہ جھوٹ ہے کہ
اتنے بڑے واقعے کو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ بالکل جھوٹ ہے، نہیں لے گئے۔ تو غریب نواز کیا کہتے ہیں؟ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ یہ مقرر نہیں ہے، ایک دنیاوی بادشاہ ہوتا ہے، یہ دین کا بادشاہ ہوتا ہے۔ امام حسین دنیاوی بادشاہ بھی ہے، دینی بادشاہ بھی۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ اب معاملہ یہ تھا، اتنی دیر حسین حسین کر رہے ہو، درود پڑھا ہوتا، سبحان اللہ کہا ہوتا، الحمدللہ کہا ہوتا، قرآن کی تلاوت کی ہوتی، تو غریب نواز کہتے ہیں ایک ہے دین اور ایک ہے دین بھی، دین کی حفاظت بھی۔ تسبیح دین تو ہے، دین کی حفاظت نہیں ہے، لیکن کمینے حسین کو دنیا مت کہہ دینا۔ دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، حسین دین بھی ہے اور دین کی، حسین دین بھی ہیں اور دین کی۔ یہ امتحان یوں تھوڑی ایک دم آسان ہے۔ چھوٹے سے بچے ہیں، پشت پہ سوار ہو گئے، نانا کا سجدہ لمبا ہو گیا۔ جب سجدہ اتنا لمبا ہو گیا تو لوگوں نے حیرت زدہ ہو کے پوچھا آقا یہ کہا کہ حسین پشت پہ تھے اور ادھر بات ہو رہی تھی کہ کہیں حسین نہ گر جائے، اور حسین حسین نہیں ہے، محافظ دین ہے۔ تو پشت پہ نبی کے حسین، اگر دنیا کہو گے تو نبی کو نماز میں دنیا کا خیال۔ اور اب یہ راز کھلتا کہاں ہے؟ شکایت تھی فاطمہ الزہرا پر، ماں نے کہا بیٹا یہ حرکت اماں راز ہے، بیٹا راز ہے کہ ہاں اماں معلوم ہے نا آقا نے مجھے محافظ اسلام بنایا۔ ہاں بیٹا، اور اسلام میں سب سے اہم کیا ہے؟ نماز، اور نماز میں سب سے اہم کیا ہے؟ کہ سجدہ۔ تو اماں آج نانا جان سے وہ سجدہ سیکھ رہا تھا کہ امت جو کہتی ہے میں بیمار تھا اس لیے نماز نہیں پڑھی، میں سفر میں تھا اس لیے نماز نہیں پڑھی، میرے یہاں موت ہو گئی اس لیے نماز نہیں پڑھی، ان کو بتایا جا رہا ہے اور نبی کے غلاموں سیکھنا ہے نبی کی پیروی تو نواز رسول سے سیکھ۔ بیمار زین العابدین بھی ہے، پیاسی سکینہ بھی ہے، ہاں 72 لاشیں بھی ہے، 120 زخم بھی ہے، اور حال مسافرت بھی ہے، بھوکے پیاسے بھی ہیں، اور حال کیا ہے؟ عدو تھے جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں گر کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، نماز میری۔ اگر تم نے غریب نواز کے ان مصروں کو سمجھ لیا تو بے ایمانوں کے لیے آپ جواب دے دو گے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ اور پھر جواب دیا وہ سر لے نہیں گئے تھے، سر داد۔ سر کیا دیا تھا؟ دادن دینا، سر داد۔ امام حسین نے سر دیا تھا، نہ داد دست در دست یزید، نہ دیا ہاتھ یزید کے۔ تو جتنا دینا تھا وہ دے دیا، اور جو بچانا تھا تو یہ اختیار سے ہوا کہ بغیر اختیار کے؟ اچھا، یہ اصل میں ہمیں بہت ساری پریشانیاں یوں ہوتی کہ کربلا کو ہم نے سمجھا نہیں۔ تو کربلا کے واقعات میں سے فاطمہ الزہرا کا بھی حصہ ہے نا، تو کیا وہ یادیں نہیں ہیں آپ کو؟ ہماری بہن بیٹیاں منت مانے تو چوڑیاں باندھے، مزاروں کے ڈورے باندھے، یہ کہاں سے ذرا بتاؤ؟ او حسینیوں، اگر تمہیں سیکھنا ہے تو منت سیکھ فاطمہ الزہرا سے۔ حسنین کریمین بیمار ہوں تو حضرت فاطمہ منت مانتی، مولا میرے بیٹے اگر صحیح ہو جائے تو 3 روزے رکھوں گی۔ یہ ہے نبی کے گھرانے کی منت۔ کیا رکھوں گی؟ 3 روزے۔ صحیح ہو گئے، 3 روزے رکھے
تو منت فاطمۃ الزہرا نے مانی ہے، لیکن تربیت ہو تو ایسی نیکی میں کوئی پیچھے نہیں رہے۔ پھر مولا علی بھی رکھ رہے ہیں، حسنین بھی رکھ رہے ہیں، ان کی باندھی تھی فدہ وہ بھی رکھ، پانچوں نے روزہ رکھا۔ مولا علی جو لے کر آئے، فاطمہ الزہرا نے پیسا، 5 روٹی بنی۔ اب جب روزے افطار کا وقت آیا تو ایک قیدی آ گیا، حضرت فاطمہ نے دیا، مولا علی نے بھی دیا، تو سب نے فاقے سے روزہ ہے، افطار کا وقت ہے، زائد نہیں ہے، لیکن نبی کے گھرانے کا حال دیکھ، امت پر پیار دے دی، زائد نہیں ہے، افطار کا وقت تھا اور 5 ہی روٹی ہے۔ پھر دوسرے دن فاقے سے روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، اب ایک مسکین آ گیا، پھر دے دی 5 نے۔ تیسرا دن آیا، روزے کا وقت ہے، ایک یتیم آ گیا، پھر دے دی۔ یہ جب 3 دن ہو گئے تو بلبل سدرا نبی کی بارگاہ میں آئے اور رب کا پیغام سناتے ہیں، محبوب تیرے گھر والوں کا حال کیا ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، بھوکے رہتے تھے، خود اوروں کو کھلاتے تھے، خود بھوکے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ رب کی محبت میں کبھی یتیم کو، کبھی قیدی کو، کبھی مسکین کو کھلا دیتے ہیں۔ اب رب جن کی تعریف فرمائے، سخاوت، ان کے گھر کی تربیت کا عالم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بوجھ نہیں بنی کسی پر۔ تاریخ میں ہے کبھی کسی سے مانگا، کچھ بھائی آپ سے کہیں گے کہ وہ باندی کے لیے گئی تھی نا، ہاں، خود نہیں گئی، شوہر کی اطاعت واجب ہے۔ مولا علی نے کہا تھا کہ باندی آئی ہوئی ہیں، ذرا تم بھی چلے جاؤ تو تمہیں کچھ مہلت مل جائے گی، ہاتھوں سے چکی پیستی ہو، مسک سے پانی لاتی ہو، بچوں کی خدمت کرتی ہو، تو اس لیے گئی تھی۔ لیکن میرے آقا نے باندی نہیں دی، فرمایا بیٹی اس سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ کہا آقا جو پسند آپا، تو کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ اور کام دے دیا۔ حال کیا ہوگا؟ تھکان اتر جائے گی، دل کو سکون مل جائے گا، اور یہ عمل اتنا مقبول کہ مولائے کائنات جنگ صفین میں بہت مشغول تھے، اس وقت بھی یہ عمل نہیں چھوڑا۔ اب بہت سے کہتے ہیں ایک سبحان اللہ کہو 30 بار 30 نیکی کا ثواب۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، یہ میرے آقا نے اپنی بیٹی کے ذریعے پوری امت کو دیا ہے، اس لیے اس کا نام ہے تسبیح فاطمہ۔ اب میں کتنا ثواب وہ تو نہیں بتا سکتا، ایک اندازہ بتا دوں۔ کسی نے دیوتی میں مانا، دیوی میں، کسی نے دیوتا میں مانا، کسی نے پتھر میں مانا، کسی نے لکڑ میں مانا، کسی نے پیپل میں مانا، تو یہ رب کو نہ جانے کتنی شکلوں میں، اور وہ رب میں عیب لگانے والے ہزاروں کی تعداد میں۔ اب جب تم کو ہزاروں کا پتہ ہی نہیں ہے تو پاکی کیسے بیان کرو کہ اللہ پیپل میں نہیں ہے، پتھر میں نہیں ہے، آگ میں نہیں ہے؟ تو اب ایک جملہ میرے آقا نے کہا، تم ایک جملہ کہہ دو، جتنے بھی ہزاروں کی تعداد میں وہ باطل عیب لگانے والے ہیں، سب کے عیب سے رب کی پاکی ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا ہے بھیا؟ اللہ سارے عیبوں سے۔ تو اب ہزاروں کے بدلے تم نے جواب دیا، اور ہر ایک کے بدلے میں ثواب ملے گا، اب ہے کوئی انتہا اس کے ثواب کی؟ اچھا اللہ قادر بھی ہے نا، اللہ مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، قدیر بھی ہے، غفور بھی ہے، شکور بھی ہے، ہزاروں نام ہے، ہزاروں صفات ہے۔ یہاں تک آیا ہے کہ اگر دریا شاہی بن جائیں اور دنیا کے درخت قلم بن جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، رب کی صفات ختم
सिफात खूबियां हैं तो सबको बयान कर सकते हो आप, लेकिन एक जुमला दे दिया कि तुम कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम खूबियां अल्लाह के लिए, वो कादिर भी, वो राज़िक भी, वो कदीर भी, वो गफूर भी, वो शकूर भी। तो जितनी भी खूबियां हैं सब खूबियों को तुमने बयान कर दिया और सब खूबियों के बड़े सवाब मिला। अब है कोई इंतहा? फिर इसी घराने का सदका है, पहाड़ बड़ा, दरिया बड़ा, मछली बड़ी, समंदर बड़ा, पेड़ बड़ा, अबे कितने बड़े, तूने एक जुमला कह दे अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे, तो जितने बड़े हैं सबके मुकाबले में अल्लाह की बड़ाई बयान की तो सबके मुकाबले सवाब मिला। सारे बड़े तुझे पता नहीं है तो नेकी कहां से पता चलाएगा? तो ये जुमला जब दिए तो ये हुई तस्बीह फातिमा। तो वो सदका जो आज तक भी फातिमा ज़हरा का हमें मिल रहा है, तो मेरे भाई हर माँ बाप अपनी औलाद को खुद भी पढ़े और ये वजीफ़ा पढ़ाए तो इंशाअल्लाह ताला उस रात में उससे बढ़कर कोई अमल नहीं होगा, और जो दुआ करोगे इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी। यहाँ मौला कायनात अर्ज करते हैं, फरमाते हैं, ए नबी की बेटी, ए रफ़ीक़ हयात, कभी तो कोई ख्वाहिश जाहिर कर दे कि मैं खुश हो जाऊं, मैंने फातिमा ज़हरा की तमन्ना पूरी कर दी। अब बताओ पूरी जिंदगी कभी कोई फरमाइश नहीं, मौलाए कायनात आखिरी वक्त है, तमन्ना जाहिर कर रहे हैं। फातिमा ज़हरा ने दिल रखते हुए कहा अनार ले आना। तरबियत देखिए, तरबियत कहाँ होती है? घरों में। तो तरबियत ऐसी हो, मेरे आका ने फरमाया ज़ुन्नुल मोमिनीन खैरा, मोमिन के लिए अच्छा गुमान करो, इज्तनिबू कसीरम मिन ज़न्न, ज़्यादा गुमान करने से बचो, इसलिए कि बहुत से गुमान गुनाह होते हैं। आज घर बर्बाद हो रहे हैं, शोहर बीवी से बदगुमान, बीवी शोहर से बदगुमान। और यहाँ तरबियत देखो, मौला कायनात ने अनार खरीदे, आगे साइल मिल गया, अनार साइल को दे दिए। अब बताओ, बड़ी मुश्किल से एक बात कहा और वो भी अब इतने पैसे नहीं, दोबारा लाए, साइल मिल गया, दे दिया, अब खाली हाथ आ रहे। बीवी हो तो ऐसी हो, चेहरे पे उदासी देखी, तड़प गई, मेरे सरताज, जख्म लगे आप उदास नहीं हुए, भूख प्यास में उदास नहीं हुए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे सरताज आपके चेहरे पर उदासी नहीं होनी चाहिए। मैं अपना फैसला सुनाती हूं, यकीनन आपने मेरे लिए जरूर अनार खरीदे होंगे। तरबियत देखिए, आपने यकीनन मेरे लिए अनार खरीदे होंगे, और ये भी मुझे यकीन है वो अनार किसी और को नहीं, नबी के किसी गरीब उम्मती के हाथ में गए होंगे। साइल कोई नबी का उम्मती होगा, उसी को आपने दिए होंगे। अब मेरे आका, मेरे सरताज, मेरा फैसला सुन लो, अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे अनार खाकर वो खुशी न होती जो अब हो रही है कि मेरे नाम के आए हुए अनार नबी के किसी गरीब उम्मती के मुंह पड़ गए, उससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी। इन घरानों की उम्मते मुस्तफ़ा के लिए हमदर्दियां तो देखो। तो ये इम्तिहान था, और उसी इम्तिहान में कि ये सखी घराना कभी ऐसा ना हो कि यजीद तो खाली गया, भिखारी बन के आया था, तो कहा जालिम, अब तो भिखारी बन के आया तो हाथ तो नहीं दे सकता, सर ले जा। उसी को गरीब नवाज कहते, सरदार, सर दिया था। अब हम आज की इस महफिल में कहते सर दिया क्यों? तो जवाब मिलता है, सर इसलिए दिया ताकि कयामत तक उम्मते मोहम्मदिया को दीन बचाने के लिए सर देने का सलीका आ जाए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। नबी की जिंदगी नबी के लिए नहीं है, इसलिए नबी भूल से पाक है, नबी भूलते नहीं। और मेरे आका फरमाते, मेरा रब मुझे भुलाता है ताकि उम्मत के लिए सुन्नत हो जाए। हाँ हाँ, नमाज पढ़े, भूल हो जाए, फिर सजदा सहू करें, किसके लिए? लकुम। हाँ, इसलिए नबी तो भूलने से पाक है,
تو ہم بھولیں تو راستہ بھٹکے، نبی بھولے تو راستہ بنے۔ جن کی بھول کا عالم یہ ہے، ان کی یاد کا عالم۔ اب دوسری بات، ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ بھی قیامت تک کے لیے بتا دیا، لوگوں ہاتھ کی قدر سمجھو۔ یہ ہاتھ ایرے گیرے نتو خیرے کے ہاتھ پہ مت دے دینا، چمٹا دھاریوں کے ہاتھ پہ مت دینا، لٹا ہاریوں کے ہاتھ پہ مت دے دینا۔ ہاں جو نماز نہ پڑھتے ہو ان کے ہاتھ پہ ہاتھ مت دے دینا، جو شریعت و طریقت کو الگ کریں ان کے ہاتھ پہ ہاتھ۔ تو یہاں سمجھایا گیا ہے ہاتھ کسی باشرہ کے ہاتھ پہ دینا، تو ہاتھ کی قدر سمجھائی گئی تھی۔ اسی لیے غریب نواز نے فیصلہ کر دیا، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی نست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اب بالکل آخر میں آ جائیے، میں آپ سے اتنا اور عرض کروں، یہ بھی